کتابیں ہیں کنسلٹ کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بچے نے کہا ہے غسل کا طریقہ سب سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے یہ غسل سے بھی پہلے وضو، ٹھیک ہے نا۔ اور جو وضو کی اصل ہے نا وہ بڑا وضو ہے کہ جب واش روم میں جاتے ہیں، یہ آج کل 95% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں بغیر وضو۔ ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی گئی ہے، استبراء، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب واش روم میں ایک جوان گیا، فوراً اس نے چھوڑ پیشاب کیا، اس کے بعد جو ہے نا جلدی اپنے اعضاء کو دھو کے باہر نکلایا۔ آپ ذرا یہ جو سفید ریش بیٹھے ہیں یہ 50 سال پیچھے چلے جائیں گے، یہ بزرگوں کا ایسے طریقہ تھا، مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے، ان کی باقاعدہ تعداد ہوتی تھی، اور وہ پھر اس کے لیے بھی یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ اچھی طرح پھر بائیں پاؤں پہ زور دینا ہوتا تھا، جب بیٹھنا ہوتا تھا تو زبردستی کھانسیں، تاکہ اس کا اصل جو فینامنا ہے وہ آج کل یہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے نا، اب وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو اس لیے تو کہا گیا کہ اسلام ہے دین فطرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی بندہ اٹھتا ہے، جو ہی آدمی جلد بیٹھتا ہے چھوڑ پیشاب کے جو ہی اٹھے گا تو جو ڈراپس ہے وہ گر جاتے ہیں، جو بلیڈر میں ہوتے ہوئے جو اس لائن میں ہوتا ہے جو ڈراپ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ 100 میں سے 95% ایسے لوگ ہیں جو اس کی کیئر نہیں کرتے، اور جب وہ گرتا ہے، اب یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وضو ناقص ہو گیا، وضو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، چھوڑ پیشاب کے قطرے اوپر گر گئے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک زمانہ آئے گا میرے امتی نمازیں پڑھیں گے اور ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ یہ اب وہ وقت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وضو ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیسی؟ اس لیے جب بھی آپ واش روم میں جائیں، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بزرگ ہیں، یا آپ کھلی جگہ پہ کہیں بھی اس طرح پیشاب کر رہے ہیں، تو آپ سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مٹی کے ڈھیلے سے بنیں، لیکن آج کل واش روم ایسے بنے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے، تو اس کا نیم البدل ٹیشو بھی ہے، ٹیشو کے ساتھ بھی ہے، لیکن اب دیہاتوں میں کون ٹیشو لائے؟ تو اس کے لیے پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر تک واش روم میں نہ بیٹھیں، تاکہ جو لاسٹ ڈراپ ہے وہ بھی گر جائے، تب آپ اٹھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ اچھا، جب آپ یہ کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وضو ہے۔ اب وضو کے لیے جو احکام ہیں، وضو میں جو 13 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں۔ فرض کتنے؟ 4 ہیں، اور سنتیں وضو کی 13 ہیں۔ اصل میں سوال ہوا تھا اس جو واجد علی کی وجہ سے، وہاں پہ جمعے کے خطاب میں بھی یہی، شاید وہ خطاب سنو، وہ بھی اس میں یہی اس فقیر نے بتایا تھا کہ ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ کیا غسل کرنے کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟ تو جو شرع کے مطابق غسل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک غسل یہ ہے کہ آدمی گیا، شاور کھولا، پانی گرایا، نکل آیا، کبھی بھی ایسے وضو نہیں ہوگا۔ جو احکام ہیں غسل کے، آپ اگر پورا مکمل وضو کریں گے، غسل سے پہلے مکمل جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ مکمل وضو کریں گے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد پھر دین اسلام نے یہ جو صحت کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ آپ ایسے نہیں ٹھنڈے پانی کے نیچے آپ سر دے دیں،
یہ اکثر لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں گے اس کے بعد ایک تو آپ کا جو ہے نا جسم وہ اس کو ریئلائز کر لے گا، اور جتنی بھی ٹھنڈک ہے اس کو جو ہے نا ابزارو کر لے گا۔ اب پھر اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں پہلے، پھر آپ نے بائیں کندھے پہ پانی ڈالے۔ اب کیا ہے، اب ذہن جو ہے نا دماغ وہ مکمل طور پہ تیار ہے، اب بے شک آپ سر پہ پانی ڈال لیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے پھر فرمایا، اسی طرح یہ طریقہ بتایا، اس کے بعد فرمایا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما لیتے اس کے بعد پھر ایک دفعہ اپنے پاؤں مبارک کو دھو دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو مستعمل پانی ہے نیچے گرتا ہے پھر اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ جب نیچے گرتا ہے تو یہ پاؤں کے پورشن تک یہاں تک آتا ہے، تو آپ دوبارہ اپنے پاؤں مبارک دھو لیتے، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح آپ غسل کریں گے تو اب یہ آپ کا مکمل وضو بھی ہے، اب آپ اس وضو کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بابا جی آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد صابن اکثر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو بہت زیادہ چانس ہے کہ ہاں شرمگاہ کو ہاں بیٹا دیکھو نا، اب وہ ایک چیز ہے وہ کیری آن ہے، چل رہی ہے نا، وہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ آپ نے جو وضو کیا ہے نا، اب وہ جو پہلے وضو کیا ہے اب وہ وضو ابھی جاری ہے، اعضاء پہ تو ابھی پانی جا رہا ہے نا، جب آپ کا ہاتھ لگے گا وہ تو لامحالہ ہاتھ تو لگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے صابن لگایا ہے، آپ نے ویسے بھی جو ہے نا ہاتھ لگ جاتا ہے انسان ہے تو اس میں وہ پانی اوپر بہہ رہا ہے، ابھی پانی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو آپ نے جو وضو تھا آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد آپ دیکھیں اب ننگے ہیں، آپ کپڑے آپ کے اترے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے وضو کر لیا، وہ جو آپ نے پہلا اس کا جو غسل کا طریقہ ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کر دیا اسے۔ آپ اب جو آپ پانی ڈال رہے ہیں اب وہ سارا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آخری کے دوبارہ آ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک پہ پانی ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ جو ہے نا یہ ہے، اس میں سوال یہ ہوا تھا کہ اپنے جو ہے نا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اماموں کے اپنے اپنے فیصلے ہیں اس میں، یہ فتاوی رضوی میں بھی اور بہار شریعت میں بھی شاید ہے کہ اگر آپ بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں گے تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کپڑے کے اوپر سے ایک بندہ ہے جس کو بعض لوگوں کو یہ خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی ایسی زخم ہے یا کوئی ایسی چیز تو لامحالہ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو کپڑے کے اوپر سے لگے گا تو اس سے وہ وضو جو ہے نا قائم رہے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کنسیپٹ اور ہے نا کہ نہایا انسان کو نہانے کے بعد ایسے نا خشک کرنے کے لیے بدن ویسے سارے کپڑے پہ